اور زخموں کی تاب نہ گاتے ہوئے ہمارا کارکن جامی شہادت نوش فرما گیا ہے. سب پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر، لعنت. وہ کیسے حکمران جو اپنے وطن کے شہریوں کی حفاظت نہ کر سکے؟ وہ کیسے حکمران جو اپنے وطن کے شہریوں کے مال کو تحفظ نہ دے سکے؟ وہ پاکستان کے کیسے حکمران جو اپنے وطن کے شہریوں کی جان کی، ان کی عزتوں کی، ان کے مال کی حفاظت نہ کر سکے؟ دوستو، عنوان تو میرا وہ میرے سورہ مبارکہ جو پڑھی، مگر چونکہ آپ یہ انتہائی دردناک ظلم سے بڑی خبر جب ہمارے کانوں سے ٹکرائی ہے، خدا کی قسم دل کی کیفیت بدل گئی ہے. امیر المجاہدین نے اس قوم کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ تاریخ لبیک معارضہ وجود میں کیوں آئی ہے؟ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے چمکتے دین کو تخت پر لانے کے لیے یہ بچے، بوڑھے، نوجوان سب کیوں کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان سے ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی دامت برکات ملاریت سے لے کر آج جو ہمارا نوجوان شہید ہو گیا، اس شہید تک ہم پورے پاکستان سے ظلم کے ہر رنگ، ظلم کی ہر شکل، ظلم کی ہر صورت، ظلم کی ہر چہر، ظلم کی ہر صفت اور ظلم کی ہر بھول کا خاتمہ چاہتے ہیں. لبیک. تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مبارک جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر مینار پاکستان کے پل پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا ہم ساری کا ہاتھ روکیں گے. تاریخ لبیک والے ہر ظالم کا ہاتھ، ہر ظالم کا ہاتھ اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں تو درد ہے، تکلیف ہے اور بہت ہے کہ ہمارا کارکن شہید ہو گیا. جس طرح ہمیں اپنے کارکن کی تکلیف ہوئی، ہماری پوری تحریک کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے اپنے قلب میں، اور اس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے ہیں. جب شہر کراچی کے سڑکوں پر مار لوٹا جا رہا ہوتا ہے اور بدلے میں گولی مار کر اسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، جب شہر کراچی کے بازاروں میں مار لوٹا جا رہا ہوتا ہے، بدلے میں گولی مار کر بھی شہید بھی کیا جاتا ہے، وہ کراچی کی سڑکیں ہو یا وہ کراچی یونیورسٹی ہو یا وہ کراچی کے بازار ہو یا وہ کراچی کے پارک ہو یا وہ کراچی کے گلی محلے مکان دکان ہو، جہاں جہاں بھی جس انداز سے یہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو شدید تکلیف اور پھر اس پر آواز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اٹھاتی ہے. اگر یہ پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، پھر ان ظالموں کو لگام دینا ہوگی. یہ چاہتی ہے پاکستان میں امن آئے، پھر ان ظالموں کو ان تختوں سے، یعنی تختوں سے تخت نشین جو ہے ان کو یہاں سے بھگانا ہوگا. ان ظالموں کو اسمبلیوں سے بھگانا ہوگا اور اسمبلیوں میں اور پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی نشستوں پر حضور کے سچے غلاموں کو لانا ہوگا. میں آج آپ کے سامنے 2-3 منٹ کی بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں آپ کے اس کھلے بڑے پبلک کے درمیان لگے اسٹیج اور سامنے میڈیا
سوشل میڈیا کی کوریج لائیو جاری ہے. میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں. بتاؤ کیا تحریک لبیک یا اصلہ پاکستان فتح خوری کرتی ہے؟ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے، لوٹ مار میں ملوث ہے، ظلم کے دروازوں کو کھولتی ہے، شراب کو عام کرتی ہے، زنا بدکاری کو دعوت دیتی ہے. جس طرح یہ پاکستانی جب یہ ایام آتے ہیں تو یہ کیا قرآن و سنت کے خلاف جا کر رنگ رنگیاں مناتی ہے، بلکہ ان تمام باتوں کی تحریک لبیک کی حوصلہ پاکستان نفی کرتی ہے. تحریک دوسرے کے مال کو تحفظ دیتی ہے. تحریک لبیک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرتی ہے. تحریک لبیک والے دوسرے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. تحریک لبیک والے دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں. تحریک لبیک والے ظالموں کے پنجے کو مضبوط نہیں بلکہ مظلوم کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں. جب یہ ساری صورت ہے، یہ حق تمہارے سامنے عیاں ہے، یہ حق کی آواز کو حقیقت میں بلند کرنے والے ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں، تو پھر شہر کراچی کے ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریک لبیک یا رسول پاکستان کے دست و بازو بنے. آپ سنوارنا چاہتے ہیں کراچی کو، آپ کچرا دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ پانی کی سہولت دینا چاہتے ہیں، آپ گیس لائٹ بچی بتی بجلی کی سہولت دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 3 4 5 راستے نہیں ہیں. اس کے لیے واحد ایک ہی راستہ ہے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم، اس کے لیے واحد یہی راستہ ہے. تو تحریک لبیک یا رسول پاکستان کو مضبوط کرو. اس کے بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو یا پھر ضمنی انتخابات ہو، ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے اور سننے والوں کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ آپ میں نے اپنی امانت کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی گواہی کے ذریعے جو کہ وہ ووٹ کی صورت میں ہے، میں نے تحریک لبیک یا رسول پاکستان والوں کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے کہ تحریک لبیک یا رسول پاکستان والے پاکستان اور آخری بات، ہمارے مہمان تشریف لا چکے، آخری بات کہ جو ہمارے کارکن کو بے دردی کے ساتھ ابھی ظلمن شہید کیا گیا ہے لانڈی میں، اس کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. علاقے کے ایس ایچ او کی یہ ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی یہ مکمل طور پر ذمہ داری ہے، حکومت سندھ کی مکمل یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے جس کارکن کو بے دردی کے ساتھ ابھی چند منٹ پہلے لانڈی کے اس علاقے میں گولی مار کر شہید کیا گیا ہے، اس کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے قرار پا کے سزا دی جائے، ورنہ ہماری قیادت کراچی کابینہ امیر کراچی جو اس پر نعرے میں دے گے
इंशाअल्लाह हम हर सूरत उतना लब्बैक कहेंगे, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप तमाम की अहबाब फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिम अशफाक रिज़वी ज़ीदा मजदहू अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वफ़ीदुल मिसाल महफ़िले जुन्नतो बहादुरी कॉन्फ्रेंस में हजरत को खुशामदीद अहलन व सहलन मरहबा। सारा मजमा वापस से ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। और अब अहबाब ने मुलाहिज़ा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल की ज़ेर सर मरहबा। और बिला ताखीर मैंने मौतबाना गुजारिश करनी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी सनाखा बुलबुले बहारे बागे रिज़वी अलहाज सलीम रज़ा रिज़वी साहब अपनी अकीदती उल्फती चाहती करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल फरमाए। सारा मजमा फिदा में हाथों को बुलंद करते हुए सीने से सदा आए लब्बैक। का आना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। चूँकि वक्त ज़्यादा है और सर्दी भी है तो उसको देखते हुए इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिर मुकम्मल करूँगा। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी बना, तुमका वो दामन है तुम पे करोड़ों दुरो। कंधे भी कमे कभी महंगे हो गोड़ी के तीर, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरो। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। आका तुम हो मैं तुम पर फिदा करोड़ों दुरूद। स्टेज से लेके आखिर तक मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक इस महफिल में बैठे रहेंगे इसका जितना भी सवाब होगा उसकी रो को इसाल करेंगे। तमाम भाई नियत कर लें, कह दीजिए इंशाअल्लाह। आइए मिलकर आला हज़रत का एक कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम मिलकर पढ़ते हैं। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, ईमान है अकीदा है ना, जरा हाथों को बुलंद करो। ये सर्दी कुछ भी नहीं है जो फैजाबाद की सर्दी थी ना, इसको बस करो मिलकर। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, बल्कि मोहब्बत हमारे लिए। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, बल्कि दो जहां हमारे लिए। लगन में तुम्हारे लिए
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لقد میں زبان تمہارے لیے آقا بدن میں جا تمہارے لیے اٹھاؤ سیدھا ہاتھ ہمیں بولو تمہارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بہار اٹھے بھی بہار تمہارے لیے خلیلوں نجی مسیح کا چہرہ حضور جانے لگا خلیلوں نجی مسیحوں سبھی سے کہیں بھی بڑی بے خبری خلق خلق کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے مجمع ہے نا اتنی آواز نہیں ہے مل کر زمین و زمان تمہارے چنو چنا تمہارے لیے منے دو جہاں تمہارے لیے ہر شادی میں رسول سے حیران جنگ ہے ہر دشمن رسول سے اٹھاؤ سیدھا ہاتھ اور سینے کا زور لگا کے بولو اعلان جنگ ہے ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے حکومت ہماری ہو یا نہ ہو ہمیشہ ہماری ہی حکومت ہے گستاخ رسول کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے ہر دشمن نبی سے گستاخ نبی سے گستاخ پر زمین میں اب کرنی جنگ ہے گستاخ پر زمین میں اب کرنی جنگ ہے اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک ہاتھوں کو نیچے نہیں کرنا من شک ڈال چیر کتنے لڑی لوگ سینے
میرا دل ہر گھڑی گستاخ کا سر تل سے جدا کر کے رکھیں گے اس جرم کے مجرم کی بس ہے سزا یہی من سب نبیان من سب نبیان سلام جانبی فنا بھی خاتم النبیین عجبی میرے بابا جی دی آواز عجبی میرے بابا جی دی آواز نہیں آ رہی مزہ نہیں آ رہا مل کر عجبی میرے بابا جی دی کیا بات عجبی آسکانا سلامت ہے عجبی آسکانا سلامت ہے عجبی آسکانا سلامت ہے خادم رزقی دور جینا سکھا دیا خادم رزقی دور جینا سکھا دیا بڑھتے مدینہ عاشق بڑھتے مدینہ عاشق یہ سب کو بتا دیا خادم رزقی دور جینا سکھا دیا عجبی میرے بابا جی دی کیا عجبی میرے بابا جی دی جس کو بجھا سکے یہ موت بھی کبھی کبھی جس کو بجھا سکے نا یہ موت بھی کبھی کبھی عشق نبی کا دل میں دیا وہ جلا دیا بڑھتے ندی ہے عاشق بڑھتے ندی ہے عاشق یہ سب کو بتا دیا خادم رزقی دور جینا سکھا دیا مل کر بولو اب میں خاموش ہوں گا آپ نے کہنا ہے خادم خادم مرتے نبی عاشق یہ سب کو بتا دیا خادم رزقی دور جینا سکھا دیا عجبی میرے بابا جی دی عجبی میرے بابا جی دی یہ جو جلسہ سجایا گیا ہے وہ جرت و بہادری بولو ممتاز حسین قادری جرت و بہادری جرت و بہادری ان کی مناسبت سے ایک شعر جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کے اور نبی کا دیوانہ سلامت رہے وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے آشتانا سلامت رہے خاتمی آشتانا سلامت رہے اور یہ سبحان اللہ چونکہ مسلسل محفلیں چل رہی ہیں اور سردی کا موسم بھی ہے گلا بڑا ڈسٹرب ہے اور ہمارے وقاص بھائی نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی اور میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت بھی یہاں جلوہ فرمائے آصف اشفاق رضوی صاحب تو ہم نے جب یہ کلام کیا تھا تو حضرت سے میرا معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے مگر حضرت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میرے ساتھ بھی کچھ پرابلم تھی تو یہ بنا نہیں سکے تھے ہم لوگ کل ایک محفل میں حضرت نے بڑا رنگ جمایا تو آج میں اصرار نہیں کروں گا اگر حضرت کی ضرور ایک مائک دیجیے گا شیر امیر المجاہدین بولو سبحان اللہ ہم رضوی ہیں نا الحمدللہ قادری رضوی الحمدللہ بولیے جی سبحان اللہ اسی سارے بیٹھے نسبتوں والے بیٹھے ہیں نا بے شک
تو کسی کی نسبت عمران کے ساتھ وہ عمرانی، کسی کے نواز کے ساتھ وہ نوازی، اور کوئی نچن نہ لے تو کوئی ٹپن نہ لے تو کوئی ایم پی ایم نہ لے تو کوئی نو نہ لے، نہیں ہماری نسبت امیر مجاہدین سانو دس گئے. اب تو دن بھی ہے نا، تو ہم ہیں صدیقی. صدیقی ہیں کہ نہیں جی؟ ہاتھ کھڑے کریں جی. جو صدیقی سارے چمکنے چہرے والے، ہم ہیں صدیقی، ہم ہیں فاروقی، ہم ہیں عثمانی، اور ہم ہیں حیدری، ہم ہیں نیک موت کے بچے. نہ ہم کالے دل والے، نہ ہم کالے دل والے، ہم چمکتے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہی کرتے ہیں. ہم صدیقی، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری، بولو 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 بولو، ہم صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے. ہم لوگ تو ہیں قسمت کے زمین، ہم لوگ تو ہیں قسمت کے زمین. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. مٹی میں ملا لو ہی مسنا ہے میرے وظیفہ ہم نہ منا. ہر محفل میں ہر مجلس میں نانا اپنا اپنی گسنا. تاریخیوں میں روشنی، تاریخیوں میں روشنی. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم صدیقی، بولو 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 بولو، ہم صدیقی، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری، ہم صدیقی، ہم فاروقی، ہم عثمانی ہیں، ہم حیدری. اب ایسی کچھ کی سینے سے زور لگا کے کہنا ہے کیا؟ ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے. لگاؤ نہ سنا، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے. ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے، ہم ہیں لبیک والے. اس پانچ ملک کے ماتھے پہ کس پہ ٹھپا لگے گا؟ کس پہ لگے گا؟ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. اس پانچ وطن کے ماتھے پہ اسلام کا تاج سجانا ہے، دین کو تخت بنانا 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 ہے. عاصم سے ہر جابر سے بنانا ہے، دین کو تخت بنانا ہے. مانا مشکل ہے اس پر خارج از امکان نہیں. بولو نا سبحان اللہ. یہ منظر بھی دیکھ لیا ہے آپ نے. مانا مشکل ہے یہ سفر پر خارج از امکان نہیں. ڈرنا ڈر کے پیچھے ہٹ جائے ہم مومن کی شان لگے. لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں الحمدللہ خود میدان عمل میں تھے. بولو سبحان اللہ. ہمیں کچھ بھی بولتے رہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو بابا جی نے سکھا دیا ہے نا وہ شمع بجھنے والی نہیں ہے. ڈرنا ڈر کے پیچھے ہٹ جانا مومن کی شان لگے. ظلم کی ہر چٹان سے، ظلم کی ہر چٹان سے بڑھ کر طوفان ٹکرانا ہے. بولو بولو، دین کو تخت بنانا ہے، دین کو تخت بنانا ہے، دین کو تخت بنانا ہے، دین کو تخت بنانا ہے.
کرا شیر ہم نبی کے وارث جن کے دوڑے دوڑے دریا پر لبیک والے ہم گئے لبیک والے ہم گئے لبیک والے ہم گئے لبیک والے ہم نے انہی کے وارث جن کے دوڑے دوڑے دریا پر ہم نے جن کے نام سے اب تک چھین زمین سدا کیسر ماضی کی روشن کرنوں سے ماضی کی روشن کرنوں سے مستقبل چمکارا ہے دین کو تخت بنانا 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 ہے آنکھیں ہوگی امبروں بولی چلے باز بولی ہے شہزادہ فاطمہ جانا آئینا جوانا یار امیر محترم کا نام سن کے بھی ہاتھوں کو بلند نہیں کیا دونوں ہاتھ بلند کر گئے شہزادہ فاطمہ جانا آئینا جوانا خوشامدید اکثر جب بادشاہ جانا آئینا جوانا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا عائد مرشد دل مارے من رنگ مارے من قائد مرشد شہزادہ فاطمہ جانا آئینا جوانا بولا سبحان اللہ بے خطر دودھ بڑا آتش نمرود میں عشق 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 دیکھا نا فیض آباد والوں کو دیکھا تھا نا وزیرستان والوں کو دیکھا تھا نا بے خطر دودھ بڑا آتش نمرود میں عشق اپنے گئے میلے میں تماشا شب ابھی سر جھکا جھکیے اور نہ ہو چھپا کے جیے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے ہمارے پودوں کے ذمہ دیا جلا کے جیے ہمارے پودوں کے ذمہ دیا جلا کے جیے مل کر بولو پتا تمہارے یہ وصال ہے پتا تمہارے اس وصال سے پتا تمہارے اس وصال ہے خوشامدید اکثر جب بادشاہ جانا آئینا جوانا شب چلا زبی کا گمر گئے سالار جوان عمر کے بے خوف و خطر ہے الگان میں غیبت نکلے جیم شر گئے اوخیز کس دلیر کی شاکی سی نظر گئے میری حاضری مکمل میرا ٹائم پورا ہو گیا آخر میں آپ نے حلف لینا ہے اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور کہو ایسا سفر ساتھ تیرے جاری رہے گا ایسا سفر ساتھ تیرے گا ایسا سفر ساتھ تیرے جاری رہے گا ہر پیر و جوان قلب لبیک کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہماری حضرت کیا ٹھپا ٹھپا لگے گا کرین ٹھپا لگے گا نا بولو مل کر ٹھپا ٹھپا لگے گا کرین ٹھپا اب کی باری ٹھپا ٹھپا لگے گا کرین 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 ٹھپا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بھول سے بھول سمجھو ظاہر ہے رستے سے زبان
سر دم لیں گے. آخری کلام اس میں میرا جوش دکھانا ہے آپ کیا سر دم لیں گے. ہم راہب باقی غمرو ہے منزل میں جا کر لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی گئے تنوار مگر اسلام کے دشمن سے کہتا یہ عزم کیا گیا غم سامنے جو حق قابل آئے گا. اب آپ نے کہنا ہے ہم اس کو مٹا دیں أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. محترم سامعین کرام، کارکنان، ذمہ داران و شاکان مصطفیٰ، خدای احکم الحاکمین جل جلالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ ہم لبیک والے ہیں. ہم کون ہیں؟ یہ رب کا کرم ہے. یہ ہم مسجد کے محراب میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لبیک والے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لبیک والے ہیں، ہم تھانوں میں بیٹھ کے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لبیک والے ہیں، ہم عدالت میں جا کر بھی کہہ سکتے ہیں لبیک والے ہیں. ہمیں کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. امیر المجاہدین ہمیں بے خوف کر کے چلے گئے.
मोहतरम सामीन किराम, मुख्तसर बात यही है कि मैं अदारों को मुतनब्बे करता हूं कि जिस तरह तुम NA 240 के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को गलियों, बाजारों, मोहल्लों और चौराहों में ढूंढते फिर रहे थे और उन पर झूठे मुकदमात बना रहे थे, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि ढूंढो हमारे शहीद के कातिलों को। और अगर तुम हमारे शहीद के कातिलों को ना ढूंढ सके तो फिर याद रखो कि इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि लब्बैक वालों का खून कोई सस्ता नहीं है, ये बिकने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं है, और खुदा की कसम ये अपना बदला लेना जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? और वो दिन दूर नहीं है कि हमने इंशाअल्लाह मुमताज कादरी का बदला लेना है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमने अपने जुबैर की आंख का बदला लेना है। लेना ही नहीं लेना, वो दिन दूर नहीं है, अली पटेल हो या जमील हमारे बुजुर्ग हो, इनके खून का बदला तो हमने लेना है। लेंगे ना भाई? और वो काफिला इश्क व मस्ती कि जो हमें अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह से मिला है, हम इससे पीछे हटने वाले, हम इससे पीछे हटने वाले तो बयान नहीं है, तुम्हें मुतनब्बे किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लोग, ये तो तहरीक लब्बैक का एहसान समझो ना कि तुम्हारे लोग हमारी महफिलों में शरीक होते हैं, लब्बैक वालों की वजह से उनके अमाल में कुछ नेकियां तो लिखी जाती हैं। तुम अपने ऊपर रश्क करो कि लब्बैक की महफिल और मजालिस के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं में तुम्हें बैठने की सादत मिलती है, तो झूठ लिखना छोड़ दो, झूठ लिखना छोड़ दो और हमारे शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करो, और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं करो, कैफिरे किरदार तक पहुंचाओ। 14 जनवरी को आपने, 15 जनवरी को NA 240 का भी बदला लेना है। लेना है कि नहीं लेना? भाई वोट देंगे सारे, अपने घरों से सुबह नमाज फजर के बाद ही निकलेंगे इंशाअल्लाह, निकलेंगे ना? ये काफिला इश्क व मस्ती कि जिसकी अमीर जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी है, हम इस काफिला इश्क व मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। कराची में उनके अमीर, इस काफिला इश्क व मस्ती के अमीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी साहब हैं, और आपके जिले में इस काफिला इश्क व मस्ती के अमीर अल्लामा काशिफ रिजवी साहब हैं, और आपके PS 94 में इस काफिला इश्क व मस्ती के अमीर जनाब आसिफ साबरी साहब हैं। तो ये काफिला इश्क व मस्ती कि इसके साथ जुड़ने वाले को लब्बैक वाला कहते हैं, और फिर इधर उधर फिर कर ये कहना कि हम लब्बैक वाले हैं। लब्बैक वाले मैदान अमल में मौजूद रहते हैं, हम तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं, और ये काफिला इश्क व मस्ती रुकने वाला अब इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा है। अब हमें साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो लब्बैक वाले जाग गए हैं, बल्कि मिलाद मुस्तफा की बात होगी, वोट लेने की बात है तो हुजूर के जिक्र है कि ताजदार कायनात ना होते तो कुछ ना होता, कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। कहते हैं कि सियासी जलसा करते हैं और बात फिर करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह की, फिर कहते हैं कि हम कोई यहूदी हैं, हमारे मुंह पे नारे लगाते हो, हम कोई हिंदू है, हम कोई काफिर है। हम तुम्हें बताएं कि ये सियासी निजाम हमें बारगाह मुस्तफा से मिला है, तो जब हुजूर की बारगाह से ये नेमत मिली है ना, तो इंशाअल्लाह हुजूर के जिक्र के बगैर हुजूर का दीन तख्त पे नहीं आएगा। इंशाअल्लाह मैंने और आपने मिलकर लब्बैक का काम करना है, करेंगे। अब इंशाअल्लाह आपके और हमारे ईमान को मजीद हरारत देने के लिए शेर अमीरुल मुजाहिदीन इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे, और फिर आपको बताएंगे। हजरत फरमा रहे थे कि कराची वालों के लिए ये सर्दी तो बहुत ज्यादा सर्दी है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले फैजाबाद भी जाने वाले हैं, और फैजाबाद की सर्दियों ने अमीरुल मुजाहिदीन के सदके
اب کراچی والوں کو کراچی کی سردی محسوس نہیں ہوتی، اور فیض آباد ہی نہیں، جب ہم نے دیکھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی تو نوجوانوں نے قمیضیں بھی اتار دی تھی. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اسی طرح قافلہ عشق و مستی میں گم ہو کر وہ دن دور نہیں کہ جب پارلیمنٹ پر لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لبیک والے لہرائیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ صوبائی اسمبلیوں پر لبیک یا رسول اللہ کے پرچم لہرائے جائیں گے. وہ دن دور نہیں ہے کہ یونین کونسل سے یہ چور ڈاکو لٹیرے کونسلر چیئرمین لبیک والے اٹھا کر باہر پھینکیں گے اور بتائیں گے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تحریک لبیک پاکستان میں استقامت عطا فرمائے، اور اسی عظیم الشان تحریک میں رب العالمین مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے، اور مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے جائیں کہ بیٹا تو بھی جب اس دنیا سے جا تو وصیت یہی کرنا کہ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، سارا سامان چلا جائے، لیکن بیٹا لبیک کو نہ چھوڑنا کہ امیر المجاہدین جس راہ پر ہمیں چلا کے گئے ہیں، اگر فلاح چاہتے ہو تو لبیک میں رہو، اور اگر چاہتے ہو کہ کامیابی مل جائے تو میرا بچہ بس یہی وصیت ہے کہ لبیک کے ساتھ وفا کرنا، اور لبیک کے ساتھ وفا کرنے والے ماشاءاللہ. عزیزان محتشم مختصر سا آپ اظہار خیال سماعت فرما رہے تھے. میں اپنے عوام سے ایک اور اظہار خیال وہ جہنم سے بھی آ گئے ہیں. تو یہ اسلام ہے، اسلام کے آگے کوئی نہیں ٹکا ہے. تو یہ باتیں کرنا وہ چھوڑ دیں کہ یہاں گھوم کے دکھائیں. الحمدللہ کل بھی یہاں تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ امیر المجاہدین کے مشن پر جب تک سانسیں رواں ہیں اسی طرح لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے انہی گلی کوچوں کے اندر حضور کے دین کو تخت پہ لائیں گے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں عکس جلال رضوی، مظہر جلال رضوی، شیر امیر المجاہدین. آپ نے پرتباق استقبال کرنا اور بتانا ہے کہ ہم نے NA 240 پر اسی انداز سے قوموں نے جو دین پر ووٹ دیا اس پر پہلے دے کر بتایا کہ آج بھی لبیک والے موجود ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. لبیک لبیک لبیک.
یہ وہی باتیں ہیں کہ محمد صفاتوں نے پہنچ دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ نم دے رہے ہیں. تو وہ ان کے جو لیڈر ہیں نا جی، اسی کے اندر کمال نہیں ہوگی. ویسے لیڈر دیکھو، ایک کا نام عمران ہے، کڑیاں نچان آ رہا. میں کہ ابھی تو یہ موبائل سے تمہاری ریکارڈنگ کھلی ہیں، کل جب نام مال کھلنے میں پھر کیا ہوئے گا. تو میں نا ایک بہت بڑا ایک افسر ہے ایجنسیوں کا، وہ آیا تو اس نے کہا جی ملنا ہے میں نے ٹائم نہیں دیا. پھر 3 مہینے بعد رہا، ٹھیک ہے وہ ملاقات ہوئے گی پھر ایک جگہ پہ. بڑے سینئر افسر ہیں، کمانڈنگ افسر ہیں ایک خفیہ ایجنسی ادارے کے. تو میرے سامنے جب وہ بیٹھا، ایسی بھی باتیں لا کی 2 3 4 5 بندے بڑے جو بھاری مولوی ہیں نا جیلم کے اور اس قسم کے، اس نے نام دیے اور اس نے کہا جی یہ دینی مسئلہ ہے. میں کہا ان سے کروائیں. تو آگے سے کہتا جی آپ لوگ بیک والے بڑے سخت ہیں اور ساری باتیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں کہا چلیں آپ یہ بتائیں. اور کہنے لگا یہ جو سے بڑے بڑے نام ہیں نا یہ جتنے بھی بندے، اور نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، خدا کی قسم جو اس کے الفاظ تھے، اس نے سچ بولا جھوٹ جو اس پہ بھار ہے. اس نے مجھے خالی نا جیب سے نکال کے جو ہم بیٹھے تھے، اس نے کہا آصف صاحب یہ ہے موبائل. کہتا ہے جتنے بڑے بڑے ہیں نا انہوں نے موبائل ریکارڈ اس طرح سامنے رکھ دیے تھے، سارے سامنے آپ نہیں چک سکتے. اس نے یہ بات کی. میں بیٹھا تھا، میرا موبائل اس طرح ٹیبل پہ تھا، میں چک کے نا اس کے منہ کے آگے میں کہا میرا موبائل ہے میرے نام ڈالتا. میں کہا لے جا کے لیبارٹری کرا. مجھے کہنا نہیں جی آپ کی بات لگا لیں. میں کہا نہیں ہم بیک والے ساروں کی بات کرتے لوکھی بھی ہے نگا لیں. میں کہا یہ وہ لڑکے جو پوری راتوں کو جناب ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، امیر المجاہدین لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کا سلیقہ بتا گئے. ہم نے کہا نہیں، ہمیں زندگی کا بھی طریقہ بتایا اور ہمیں مرنے کا بھی طریقہ بتا گئے. جس طرح ہماری جوانیاں، جس طرح ہماری تنہائیاں آپ نے پاک کر دی، اس طرح ہمارے جنازے بھی وہ تاریخ بھی بنا گئے. چلو یہاں اتنے ہی پتہ لگ جاتا ہے. ایک جڑے ہیں ذمہ دار اور سارے آج ہم پی ٹی آئی والے، ایم کے ایم والے، نون والے، کاف والے، پی ایس پی والے، کسی بھی سارے موبائل جمع کراؤ تو اسی بھی کرا دینے. ٹھیک ہے تو بتاؤ جی یہ لبیک والے راتی 2 بھی بجے ہو نا، کمرے اکیلے میں بھی ہوں تو یہ فلمیں نہیں دیکھتے، یہ اس ٹائم بھی امیر مجاہدین کے بیانات دیکھتے ہیں. اور یہ کہانیاں بھی پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو پھر امیر المجاہدین ابھی جب جیل کاٹ کے آئے نا اپنی مرتبہ 7 مہینے کے بعد، اسی جیسی زیارت کی تھی پہلے بھی چمکتا سی، لیکن اس دن تو اور ہی چمک رہا تھا چہرہ. کیا فرمانے نے میرا ایک گل ہے کہ چس بڑی ہے. دسو جی تسی سارے بیٹھے، سارے تسی جیلہ بھی گئے، ہتھکڑیاں بھی لگے، اپنے بھی ناراض، برادری والے بھی ناراض، دکانیں بھی بند ہو گئی، جناب بڑا نقصان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. دہشت گرد آپ بنے اور غدار آپ بنے، انتہا پسند آپ بنے، بندے ہمارے شہید ہوئے، 302 کے پرچے ہمارے اوپر کاٹے گئے اور جناب جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھانوں کے اندر تشدد ہم بھی ہوا. لیکن دل سے ہاتھ رکھتے سچ دس کہ چس آئی کہ نہ آئی. یہ بات کیا، یہی تو پریشانی آ گئی. اسی کہتے نہیں نہ کوئی ایسا آج تک اور بچہ کٹا، نہ کوئی ایسا گھر بنا، نہ کوئی ایسی جیل بنی، نہ آج تک ایسا کوئی تھانے دار پیدا ہوا کہ جو حضور کے غلاموں سے سینوں سے اس کے مصطفیٰ نکال سکے. اب لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ تھک نہیں گئے تسی جی؟ خیال ہے سانو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر یہ میں نے موبائل اسی ہاستے رکھا ہے، ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. ہاں جی 26 منٹ ہو گئے بس مکانے ہوں گا. کیا بات ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ اور کم سے کم نا لیڈر کے بارے میں جس کے لیے آپ ووٹ دیتے ہیں نا، جس کے نام آپ نے زندگی کر دی، ہر جگہ پہ آپ فخری انداز پہ کہتے ہیں ارے ہاں میں
जो वो पीपल्स पार्टी वाला हूँ, मैं PTI वाला हूँ, मैं MPM वाला हूँ, और मैं अपने लीडर के लिए बड़ा पैसा भी लगाता हूँ और बड़ी मारें भी खाता हूँ। बताओ जी, आप बताएं कि लीडर के बारे में इंसान का ये ईमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम इतना तो जरूर, लीडर तो आइडियल होता है ना। पूरी दुनिया छड़ के तो अल्ताफ मिले अपना लीडर, पूरी दुनिया तानू छड़ के फारूक मिले तानू अपना लीडर। यकीन करो, जिस तरह बिल्ली नहीं होती, बिल्ली अपने बचूंगियां को, छोटे बच्चों को गर्दन से उठा के लेके जाती है, तो फारूक स्टार में वो रेंज का DSP इस तरह लेके जा रहे थे, तो अब जा भी नहीं रहा सी, इस तरह कर रहा सी। मैं कहा साढ़े मुंडियां दे कोल आ गई, बिल्कुल यकीन करे 15 साल लड़की की उम्र नहीं थी। मैं थाने में गया ना, तो सामने ना बैठे हुए सी, तो मुंशी उसने कहता है कि तेरा नाच जो है ना पर्चे के अंदर आ गया, तो दहशतगर्दी का पर्चा, तू बचना कोई नहीं। सामने SHO बैठे सी, तो उस कहती है ये तो बड़ा अच्छा हो गया, 15 साल का बच्चा था, लब्बैक का मेरे सामने थाने जेल की बात, तो साथ ना बैठा थानेदार SHO, उसके जी मैं SHO के साथ एक बात ना कर लूं। SHO ने कहा हाँ भी क्या गल है? उसके जरा खुदा का वास्ते एक और पर्चा नहीं काट सकता। जनाब दसो जी, साढ़े मुंडे तो उड़ उड़ के नहीं जाते। बताओ जी, दुनिया का कायदा तो यही है, अकल तो यही कहती है ना कि जहां से गोली चले तो दूसरी तरफ बंदा भाग जाए, लेकिन ये है लद्दाख वाले, और गोली जिस तरफ चलती है लद्दाख वाले उसी तरफ भागने लगते। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती, इमरान के इश्क से गला नहीं हो सकती, अल्ताफ के, फारूक के, आज जनाब शेखू के इश्क में ये बातें नहीं हो सकती। ए जदो होएगी तो ये इश्क मुस्तफा में ये रंग वहां से ही है। जदो भी गल बनेगी ना, हाँ किसी की सेक्रेटेरिएट करी, दफ्तर से नहीं बननी, जब भी बात बननी है वो दरे मुस्तफा से बने। अब बात आ गई जनाब लीडर की, चले जी दुआ कर दइए मुसाफिर बंदे हैं जो MPM वाले हैं, वो कम से कम उनकी ये दुआ करना जरूर बनती है। अगर वो दुआ ना भी करें तो होना यही है। वैसे ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान आलिशान है। हुजूर ने फरमाया कि जिसके साथ तुमने दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ हो, कल बरोज़े हशर में भी उसके साथ खड़े होंगे, तुम्हारा हाल उसके साथ होना है। तो जो लीडर है उसके बारे में ये नहीं होना चाहिए। आइडियल जो है तो हर बंदे को, MPM वालों को ये दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पुत्र नूना और मेरी नस्लों को फारूक के और अल्ताफ के नक्शे कदम पे चला, वैसा ही बना दे। तो जो PTI वाले बैठे ने यूथिए, वो भी ये दुआ करा करन, जो हम कहते हैं कि ये वाली तब्दीली है और हम इसके साथ हैं। हमने कहा आप भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपकी औलादों को, हमारे भी आपकी अपनी दुआ है कि अल्लाह ताला जो उनके साथ चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला तुझे दुआ करा करो कि तुहाडी औलादा नूं वो शेखू टल्ली की तरह बना दे, फवाद डब्बू की तरह बना दे, इमरान की तरह बना दे। पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने पुत्र बिलावल की तरह। बाकी तो शायद कोई अक्ल का अन्ना दुआ मांग ले, बिलावल वाला पुत्र किसी ने नहीं मिला। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बुजुर्ग और बाकी भी सारे समझ गए होंगे, उनको पता है मीडिया का दौर है, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे पीना देख ले, और जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेता है। ठीक है, तो मैं नून आले होते हैं जनाब शहबाज की तरह, तो नवाज की तरह। इख्तलाफ तो तब होना, तुझे कहो जी मौलवी ऐसी बड़ी डाटी गल्ला करके, ये कैसी दुआएं हैं? नहीं, आपका नाम बात में, हम लब्बैक वाले पहले अपनी बात करते हैं। या अल्लाह हम तो हाजा सजाइए तो काबे नूं दे के दुआ, असी नमाज पढ़िए तो मसले तो उत्ते बैठ के दुआ, नमाज पढ़ाइए तो उसके बाद फर्ज नमाज के बाद ए दुआ, उम्रे तो चाहिए तो ये दुआ, रमजान की तरावियां पढ़ाइए या पढ़िए तो ये दुआ, इत्तिकाफ बैठे उठने लगे तो ये दुआ। या अल्लाह मुझे भी, मेरी आने वाली नस्लों को भी अमीर मुजाहिदीन खादिम रिज़वी के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। ऐसे भी हो सकते उन्होंने पिटून के पीछे हम चाह रहे होते, ये तो रब का इंतखाब ही है ना। इस दौर में रब ने हमें
अपने हबीब के इज्जत नाम को उसका पहरेदार बना दिया। तो लीडर, याद रखो, लीडर वो नहीं होता कि जो आपको कराची से घरों से निकाले तो कभी आपको जनाब वोट की इज्जत के लिए ले जाए। लीडर वो है कि जब भी वो तुम्हें घर से निकाले तो वोट की इज्जत के लिए नहीं, नबी की इज्जत के लिए लेके जाए। इसी तरह लीडर वो नहीं है जो तुम्हें निकाले अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। लीडर वो है वो तुम्हें निकाले तो निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए। और लीडर वो नहीं है जो तुम्हें अपनी जमात की हिफाजत के पहरेदारी के लिए, अपने पब्लिक फंडिंग के लिए निकाले। और लीडर वो है जब भी तुम्हें निकाले तो अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए निकाले। और लीडर वो नहीं और जिला ताल्लुक घरों करते तो फिर लड़कियों के मुजरे में ले चले और वहां जाके खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचवाए। और लीडर वो है जब भी तुम्हें निकाले दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। लीडर वो नहीं जो एक गोली चले तो भाग जाए। लीडर तो वो है कि फैजाबाद की सरजमीन हो, शहरों की भरमार हो, 15,000 कराची कौमों के मुंह खुल जाए, भागे नहीं बल्कि सीना तान के ये कहे कि तुम कह रहे थे राजमान तो तीन राजमान हम ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और एक कितना जोर लान के भाई गाल है कि इंडिया में बात नहीं समझ आती, हो ही नहीं सकता इस तरह कि गटर का ढकना बनाओ और कहो तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत अल्ताफ की आ जाए। ये किस तरह मुमकिन है? कोई बंदा ये कहे हमें तो नहीं समझ आती, कोई बंदा कहती गली ऐसी तेनू बना के देंगे और तेरे दिल के अंदर मोहब्बत है जरदारी भी आ जाए, असि पुत्र तेरा भर्ती करावांगे और तेरे दिल के अंदर मोहब्बत बराबर दी आ जाए, अनपियत दी आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने लब्बैक वालों का सीना अगर बनाया है तो अपने हबीब की मोहब्बत और इसके लिए बनाया है। पक्की गल है, तगड़े हो गए सारे इंशाअल्लाह। लब्बैक का नारा लाओ सारे, जिस तरह तूने हम लब्बैक वालों को इस दुनिया में मुमताज कादरी के साथ खड़ा किया, या अल्लाह जिस तरह तूने हमें इस दुनिया में अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ खड़ा किया, या अल्लाह बिल्कुल इसी तरह हम सबको रोज़े हशर भी अमीर मुजाहिदीन के साथ